ناظرین آداب، مورخہ 20 اپریل 2025 مطابق 21 شوال المکرم 1446 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ راجستھان کے شہر اجمیر میں واقع خواجہ معین الدین چشتی کی تاریخی درگاہ کو لے کر چل رہے تنازع میں آج ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ہندو سینا کی طرف سے داخل اس مقدمے میں، جس میں درگاہ کو قدیم شیو مندر قرار دیا گیا ہے، مرکزی حکومت نے سخت موقف اپناتے ہوئے مقدمے کو خارج کیے جانے کی سفارش کی ہے۔ یہ سفارش جمعہ 19 اپریل کو اجمیر کی ضلع عدالت میں ہونے والی سماعت کے دوران مرکزی حکومت کے اقلیتی امور کی وزارت کی طرف سے دی گئی۔ وزارت نے اپنے حلف نامے میں کہا کہ ہندو سینا کی طرف سے دائر کیا گیا مقدمہ قانونی طور پر ناقابل سماعت ہے، اور یہ کہ مقدمہ صرف عوامی توجہ حاصل کرنے کے لیے داخل کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک اہم ہندو اقلیتی لیڈر بھاویش چندر رائے کا اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا ہے۔ اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی ہندوستان نے اپنے شدید رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان نے بنگلہ دیش کی یونس حکومت کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہے اور موجودہ حالات پر اپنی فکر کا اظہار بھی کیا ہے۔ نئی دہلی نے بنگلہ دیش میں اقلیتی طبقے کے لیڈر کا قتل کیے جانے پر سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے محمد یونس کی قیادت والی بنگلہ دیش کی عبوری حکومت پر اپنے اقلیتی طبقات کی حفاظت کرنے میں ناکام ہونے کا سنگین الزام عائد کیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اس تعلق سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مطلع کیا ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش میں ہندو اقلیتی لیڈر بھاویش چندر رائے کے اغوا اور ان کے بہیمانہ قتل پر غم کا اظہار کیا ہے۔ یہ قتل عبوری حکومت کے تحت ہندو اقلیتوں کے منظم استحصال کا پیٹرن ظاہر کرتا ہے۔ ہماچل پردیش میں واقع سنجولی مسجد میں مبینہ ناجائز تعمیرات کو لے کر میونسپل کارپوریشن کمشنر کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ اس دوران وقف بورڈ کی جانب سے عدالت میں جواب داخل کر دیا گیا۔ ساتھ ہی بورڈ کی طرف سے 2 ذیلی منزلوں کے مالکانہ حقوق کے کاغذات عدالت میں پیش کرنے کے لیے 3 مئی تک کا وقت طلب کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے 3 مئی کی تاریخ مقرر کر دی۔ میونسپل کارپوریشن کمشنر نے عدالت میں کہا کہ وہ 8 مئی سے پہلے ہر حال میں اس معاملے پر فائنل آرڈر سنائیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو 3 مئی کے بعد روزانہ میونسپل کارپوریشن کمشنر کے دفتر میں اس معاملے پر سماعت ہوگی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ جب تک محروم اور مظلوم طبقے کی شمولیت کو یقینی نہیں بنایا جاتا، انصاف کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ خواتین، دلت، مہادلت، پسماندہ، انتہائی پسماندہ، EWS یا اقلیتی طبقے یا ان طبقات کی قیادت کرتے ہیں تو ہمارے سمویدھان لیڈرشپ پروگرام میں شامل ہوں، تاکہ ذات پات کی مردم شماری کے ذریعے اپنے حقوق، سماجی انصاف کے تحفظ کے لیے لڑائی کو مضبوط بنایا جا سکے۔ کانگریس لیڈر نے سبھی سے اس مہم میں شامل ہونے کی اپیل کی اور کہا کہ یہ وقت متحد ہونے اور اپنی آواز کو مضبوطی سے بلند کرنے کا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جمہوریت کو تقویت دینے میں میڈیا کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں صرف مقننہ ایگزیکٹو اور عدلیہ کا ذکر آئینی طور پر کیا گیا ہے، لیکن میڈیا نے خود ساختہ جمہوریت میں چوتھے ستون کا کردار ادا کیا ہے۔ آئینی اداروں کے ساتھ میڈیا کو بھی ایمرجنسی کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس وقت خالی صفحات شائع کر کے میڈیا نے یہ پیغام دیا کہ آواز کو دبانے کی کوششوں کے باوجود خاموش نہیں رہا جائے گا۔ گزشتہ 20 برسوں میں میڈیا کی شکل بدل گئی ہے۔ پرنٹ کے بعد بصری اور اب ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا ایک انقلاب سے گزر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ آج گورکھپور میں دینک جاگرن گورکھپور کی گولڈن جوبلی تقریبات کے موقع پر منعقد پروگرام کا افتتاح کرنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2017 کے بعد گورکھپور کی شناخت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ آج کوئی بھی اس ضلع کو مافیا سے جوڑ کر بدنام نہیں کر سکتا۔ اتر پردیش میں بڑھاپا پینشن کے 61 لاکھ استفادہ کنندگان کی تصدیق 25 مئی تک کی جائے گی۔ مردہ یا نااہل پائے جانے والے پینشنرز کو فہرست سے نکالا جائے گا اور ان کی جگہ نئے اہل مستحقین کو فائدہ دیا جائے گا۔ متعلقہ محکمہ سہ ماہی پینشن فی الحال فراہم کر رہا ہے۔ BPL آمدنی کی حد کے تحت 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بزرگ لوگوں کو 1000 ماہانہ اس کے تحت اتر پردیش کا باشندہ ہونا ضروری ہے۔ دیہی علاقوں سے درخواست گزار کی سالانہ آمدنی 46,080 روپے سے کم اور شہری علاقوں میں سالانہ آمدنی 56,460 روپے سے کم ہونی چاہیے۔ دیہی علاقوں میں تصدیق DO کے ذریعے کی جا رہی ہے اور شہری علاقوں میں SDM یا ضلع مجسٹریٹ کے نامزد کردہ ایگزیکٹو افسر کے ذریعے تصدیق کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو آگرہ کے دورے پر ہیں۔ اکھلیش یادو SP کے رکن پارلیمنٹ رام جی لال سمن سے ملنے آئے ہیں، جو رانا سانگا کے بیان پر تنازع میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس دوران SP سربراہ نے BJP حکومت پر سخت حملہ بھی کیا۔ دوسری طرف UP حکومت کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے اکھلیش کے اس دورے پر سخت حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ SP MP کے بیان کو واپس لے کر تنازع کو ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ اور آپ کی پارٹی کے غنڈے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि अखिलेश यादव को ये ड्रामा बंद करना चाहिए। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमलों में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान गज़ा पट्टी में 90 से ज़ायद अफराद मारे गए हैं। इसराइली फ़ौज ने हमास पर दबाव डालने के लिए हमलों को तेज़ कर दिया है ताकि वो यरगमारियों को रिहा करे और गैर मुसल्लह हो जाए। गज़ा में हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत ने बताया है कि ताज़ा इसराइली हमलों के नतीजे में मज़ीद 90 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। बताया गया है कि ये हलाकतें गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान किए गए हमलों की वजह से हुई हैं। हलाक होने वाले अफराद में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। गज़ा पट्टी में वज़ारत सेहत के मुताबिक कुछ अफराद ऐसे इलाकों में भी मारे गए हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंसानी हमदर्दी के जोन करार दिए जा चुके हैं। ताहम इसराइल का मौक़िफ़ है कि जंगजू शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इन हलाकतों की जिम्मेदारी अस्करियत पसंद हमास पर ही आयद होती है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने हरम शरीफ में इसराइली इक़दामात की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि मस्जिद अक़सा और उसके इर्द गिर्द का कॉम्प्लेक्स सिर्फ मुसलमानों का है और उसे महफूज रहना चाहिए। एर्दोआन ने जुमे के रोज़ इस्तांबुल में तीसरे बैनुल-अक़वामी यज़ीद पे कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मस्जिद अक़सा अपने 144 एकड़ के इलाके के साथ सिर्फ मुसलमानों की मिल्कियत है। उन्होंने कहा कि हम इसकी हुर्मत और अक़दार को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि मस्जिद अक़सा तुर्किया के लिए एक सुर्ख लकीर है और यह हमेशा ऐसी ही रहेगी। उन्होंने इसराइल से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर तमाम इश्तियाल अंगेजियों, छापों और उन इक़दामात को रोक दे जो इस मुक़द्दस मकाम की हुर्मत और वहदत को खतरे में डालने वाले हैं। जमहूरिया कांगो में ईंधन ले जाने वाली एक कश्ती में आग लगने से 143 अफराद हलाक हो गए हैं और दर्जनों अफराद अब भी लापता हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी नुमाइंदों के वफ़द के सरबराह जोसेफियन लोकोमो के मुताबिक मंगल के रोज़ यह हादसा उस वक्त पेश आया जब शुमाल मगरबी इलाके में दरियाए कांगो पर लकड़ी की एक कश्ती पर सैकड़ों मुसाफिर सवार थे। यह हादसा दारुल हुकूमत के करीब पेश आया था जो रोकी और दुनिया के सबसे गहरे दरियाए कांगो के संगम पर वाक़ है। उन्होंने कहा कि बुध को 131 लाशें मिली थी और अभी भी कई अफराद लापता हैं।